کہتے ہیں کسی شہر میں ایک بزرگ میاں اور ان کی بدمزاج اور ناشکرا بڑھیا بیوی رہتی تھی۔ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں ایک خستہ حال پنچکی میں پناہ لینی پڑی، جس کی چھت ہر بارش اور برف باری میں ٹپکتی تھی۔ ایک دن بزرگ میاں نے جنگل سے ایک چمکدار سنہری پرندہ پکڑ کر گھر لائے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہی پرندہ انسانی زبان میں بول رہا ہے۔ پرندے نے کہا، بڑے میاں، مجھے معلوم ہے آپ برسوں سے میرا پیچھا کر رہے تھے، آج کامیاب ہو گئے، مگر میرے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں چگا کھلاتا ہوں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کی کوئی ایک خواہش پوری کر دوں گا۔ بزرگ میاں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے پرندے کو آزاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک پرسکون گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ سنہری پرندے نے انہیں جنگل کی گہرائیوں میں ایک جادوئی دروازے تک پہنچایا، جس کے اندر ایک خوبصورت گھر تھا جس میں ہر سہولت موجود تھی، پھولوں سے لدا صحن، آرام دہ کمروں اور شکاریوں کے خوبصورت کپڑے تک۔ پرندے نے انہیں ایک پر دے کر کہا کہ جب بھی ضرورت ہو اسے جلا کر اسے بلا سکتے ہیں۔ بزرگ میاں بیوی وہاں خوشی خوشی رہنے لگے۔ میاں روزانہ شکار کرتے اور دونوں آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ کچھ سالوں بعد بڑھیا اس جنگلی زندگی سے اکتا گئی۔ اس نے خاوند پر زور ڈالا کہ وہ سنہری پرندے کو بلا کر انہیں کسی شہر میں بھیج دے۔ پرندے نے ان کی خواہش مانتے ہوئے انہیں ایک شہر میں ایک شاندار گھر دیا، جہاں نوکر چاکر تھے اور ہر طرح کی آسائش میسر تھی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، مگر بڑھیا کی خواہشوں نے پھر جنم لیا۔ اس نے اب حکمران بننے کی فرمائش کی۔ پرندے نے انہیں ایک قلعے میں پہنچا دیا جہاں ان کا تخت و تاج کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ وزیروں نے کام سنبھال لیا اور بڑھیا صرف حکم چلانے اور اپنی طاقت کے نشے میں مبتلا رہنے لگی۔ ایک دن جب کنیزوں نے اسے دودھ سے غسل دیا اور وہ دھوپ میں بیٹھی تھی، اچانک بادلوں نے سورج چھپا لیا۔ بڑھیا غصے میں آ گئی اور اس نے خاوند پر دباؤ ڈالا کہ فوراً سنہری پرندے کو بلایا جائے۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اسے زمین و آسمان کی ہر چیز پر حکم چلانے کی طاقت ملنی چاہیے۔ بزرگ میاں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ لالچ بری بلا ہے، مگر بڑھیا نے ایک نہ سنی۔ آخرکار مجبور ہو کر پرندے کو بلایا گیا۔ سنہری پرندے نے انہیں اپنے پیچھے چلنے کو کہا۔ اچانک ہی آندھیاں چلنے لگیں، اندھیرا چھا گیا، اور جب روشنی واپس آئی تو وہ دونوں اپنی پرانی ٹوٹی پھوٹی پنچکی میں کھڑے تھے۔ بزرگ میاں نے طنزیہ لہجے میں بیوی سے کہا، لو بی بی، اب تمہارے اصل اختیارات مبارک ہوں۔ جلدی سے بالٹی اٹھاؤ اور پانی باہر پھینکو، ورنہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اس لمحے ان دونوں کو اپنی زیادتی اور ناشکری کا احساس ہوا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔